ومن شهد منكم الشهر فليصم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا تعارف کروایا ہے، اور رمضان المبارک کے تعارف میں سب سے پہلا تعارف یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ نے قرآن نازل کیا۔ بذات خود رمضان المبارک کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن رمضان المبارک کی بہت بڑی فضیلت کا سبب قرآن پاک کا نزول ہے۔ ویسے تو تمام کتابیں رمضان المبارک ہی کے اندر نازل ہوئی ہیں، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی۔ اللہ نے رمضان کو یہ سعادت دی کہ سب کتابیں رمضان المبارک کے اندر نازل ہوئی، لیکن اللہ کا آخری کلام، اللہ کا آخری پیغام، اللہ تعالیٰ کا سب سے بہترین پیغام، ازلی پیغام، ابدی پیغام، اس کائنات کو مخاطب ہونے کے آخری اللہ تعالیٰ کی کلام وہ قرآن پاک بھی اسی رمضان مبارک کے اندر نازل ہوا ہے۔ اس بنا پر رمضان مبارک اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ اب رمضان المبارک کے اندر جہاں قرآن پاک کو پڑھنا ہے، وہاں قرآن پاک کو سمجھنا ہے، وہاں قرآن پاک پر عمل کرنا ہے، وہاں قرآن پاک کی نشر و اشاعت کرنی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق تلاوتی، کہ قرآن پاک کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تلاوت تو ہوتی ہے، ساری تلاوت کرتے ہیں، لیکن حق تلاوتی کا معنی یہ ہے کہ قرآن پاک جو پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، اور اس کی سمجھنے میں کوئی آپ کو زیادہ مشکل درپیش نہیں ہوگی۔ کیوں کہ جو اللہ کا کلام ہے وہ سب سے آسان ترین کلام ہے۔ یہ خود قرآن کا دعویٰ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آپ الفاظ پر غور کیجئے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا۔ کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے قرآن آسان نہیں ہے۔ لِلذِّكْرِ، جو قرآن کو پڑھنا چاہتا ہے، قرآن کو سیکھنا چاہتا ہے، قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے قرآن آسان ہے۔ یہ توجہ مانگتا ہے نا قرآن، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام بہت عظیم کلام ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ فرمایا کہ یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ اس کی عظمت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، پہاڑ کتنی سخت چیز ہوتی ہے، کتنی مضبوط چیز ہوتی ہے پہاڑ، لیکن پہاڑ کیا ہو جائے؟ ریزہ ریزہ ہو جائے قرآن کی عظمت کی وجہ سے۔ قرآن کے اندر جو اللہ نے طاقت رکھی ہے، جو تاثیر رکھی ہے، قرآن کے اندر جو اللہ نے عظمت رکھی ہے اپنی، اور جو دلائل رکھے ہیں اللہ نے، اگر وہ پہاڑ پر بھی نازل کیے جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، تو کہا گیا کہ انسان اگر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا تو کیا تیرے دل کی کھڑکیاں بھی نہیں کھلی قرآن سمجھنے کے لیے؟ تجھے ابھی پتہ نہیں چلا کہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے کہ میں بھی اس کی طرف توجہ کروں۔ جس سے پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گئے تو تیرے دل کی دنیا نہیں کھلی ابھی اس کے لیے، دل کی ابھی میلان نہیں ہوا اس کی طرف کہ اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ ہم نے اس امانت کو، اس قرآن کو، اس دین کو، اس اسلام کو، کیونکہ پورے کا پورا دین اللہ نے قرآن پاک کے اندر رکھا ہے، پورے کا پورا اسلام اللہ نے قرآن پاک کے اندر رکھا ہے،
بالبینات والزبر، دلائل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ یہ قرآن پاک کے اپنے الفاظ ہیں سارے کے سارے۔ قرآن اپنی وضاحت خود کرتا ہے کہ میں ہوں کیا، میرے اندر کیا کچھ ہے، کون کون سی باتیں میرے اندر موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، اللہ نے اس امانت کو آسمانوں پر پیش کیا۔ آسمان نے اس کا انکار کر دیا کہ اللہ میں اس کو نہیں اٹھا سکتا۔ آسمان جیسی بڑی مخلوق، اور آسمان کتنی بڑی مخلوق ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے، آسمان کی اتنی ہی موٹائی ہے۔ ایک آسمان کتنا موٹا ہے، کتنا اس کا عرض ہے، فرمایا کہ جتنا زمین و آسمان کے درمیان خلا ہے اتنا ایک آسمان موٹا ہے۔ یہ آسمان قرآن پاک کو نہیں اٹھا سکا کہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ والارض، زمین کتنی ہے، 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں تو 7 زمینیں بھی ہیں، اور زمینوں کی کیا انتہا ہے کوئی آج تک پتہ نہیں کر سکا۔ زمین کہاں تک ہے اس کی کوئی آج تک دنیا کا کوئی ایسا آلہ نہیں مل سکا جو یہ بتلا سکے کہ زمین کی گہرائی کتنی ہے۔ 100 کلومیٹر تک تو ویسے ہی الفاظ کہہ دیے جاتے ہیں، یہ جو زلزلہ آتا ہے نا، زلزلے کے کہتے ہیں کہ 100 کلومیٹر نیچے، 200 کلومیٹر نیچے، 300 کلومیٹر نیچے، بلکہ ایک میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے لکھا کہ 3000 کلومیٹر نیچے جو ہے زلزلہ آیا ہے۔ اب یہ نیچے زمین ہی ہے 3000 کلومیٹر، جو دنیا کی تحقیق ہے۔ اس تحقیق میں غلطی بھی تو ہو سکتی ہے، کتنا ہی ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو زمین نے بھی انکار کر دیا، اتنی بڑی زمین اور اتنی سخت زمین اور اتنا اس کا حجم ہے، اس نے بھی انکار کر دیا کہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ والجبال، پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا، فابین ان یحملنها، کہ اللہ اس کو ہم نہیں اٹھا سکتا، اس کا حق ہم نہیں ادا کر سکتے۔ وحملها الانسان، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ دیکھیں انسان کی آپ ضرورت دیکھ لیں کہ انسان کے دعوے بہت بڑے بڑے ہیں، کاش کے دعووں کے مطابق عمل ہوتا تو سارے کام ٹھیک ہو جاتے۔ آج ہمارے دعووں کی کوئی حد نہیں ہے، ہمارے جذبات کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ قرآن پاک کو چومنے کی بات کریں تو پورا دن مسلمان چومتے رہیں، آپ پڑھنے کی بات کریں، عمل کرنے کی بات کریں، قریب بھی نہیں آئیں گے اس کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آپ لے لیں تو کیا کیا مسلمان اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں، صدقے جاؤ، قربان جاؤ، واری جاؤ، یہ وہ فلاں فلاں فلاں، جان دے دیں گے، جان لے لیں گے۔ عمل کرنے کی باری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل نہیں کرنا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے دعوے جھوٹے ہیں۔ اللہ کو دعوے نہیں چاہیے، اللہ کو تو عمل چاہیے۔ یہ دعوے تو یہود و نصارہ بھی کرتے تھے، یہ دعوے یہود و نصارہ ہم سے زیادہ کرتے تھے، لیکن یہود و نصارہ کی تباہی اور بربادی کیوں ہوئی؟ اس بنا پر کہ وہ دعووں کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ کو دعوے نہیں چاہیے، ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، خادعون اللہ، ہم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں اپنے دعووں کے ذریعے، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، اور کرتے کچھ بھی نہیں، کر سکتے ہی کچھ نہیں، کیونکہ ہماری زبان پر جو جملے ہیں ہمارا دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا، ہمارے دل کے اندر جو کچھ ہے وہ ہماری زبانوں پر نہیں آ رہا۔ اس بنا پر یہ سارے کا سارا نظام الٹ پلٹ ہوا۔ انہ کان ظلوما جہولا، فرمایا یہ انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں انہ کان ظلوما جہولا، ظالم اس لیے ہے اس نے اتنا عظیم کلام اٹھا لیا، اتنا عظیم بار اٹھا لیا، بوجھ اٹھا لیا، لیکن اس سے غافل ہو گیا۔ انسان کے سر پر کوئی بوجھ ہو نا، ذمہ داری ہو، تو راتوں کو نیند نہیں آتی، دن کو وہ دن اور رات سو کر بھی انہی باتوں کو سوچتا رہتا ہے کہ میرے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے۔ کہ ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے اوپر کتنا بڑا قرآن کا بوجھ ہے، کتنا بڑا دین کا بوجھ ہے ہمارے اوپر، اور اس بوجھ کے ہونے کے باوجود ہم بڑے غافل ہیں اور بالکل ہم اس سے نابلد ہیں، اور سوچ و فکر بھی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی کہ کل اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ بتلا تو نے کیا کیا ہے۔ جاہل اس لیے ہے کہ اس کو علم ہونے کے باوجود یہ اس کا انکار کر رہا ہے، جہالت اس کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ آج ابتدا ہے رمضان المبارک کی،
اور اس ابتدا میں کچھ آپ کو عہد و پیمان کرنے پڑیں گے اللہ تعالیٰ سے، کچھ آپ کو رویے بدلنے پڑیں گے، اپنے اندر آپ کو کچھ چیزیں پیدا کرنی پڑیں گی، اور وہ چیزیں وقتی طور پر نہیں ہو کہ آج ہے تو کل ختم ہو جائے، پرسوں ختم ہو جائے، ترسوں ختم ہو جائے، ایسا نہیں. ایسا اگر ہے تو پھر پہلے دن سے آپ ناکام ہو گئے. اسلام کوئی جذبات کا نام نہیں ہے کہ چند جس طرح یہودی تھے، عیسائی تھے، وہ کسی غار کے اندر گھستے تھے جذبات میں آ کے تو باہر نکلتے ہی نہیں تھے، پھر کہ کیا ہے جذبات میں آ گئے کوئی فیصلہ کر لیا. اسلام ایسا نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ ایک دن آئے ہیں تو آپ نے 100 رکعت نماز پڑھ لی، 200 رکعت نماز پڑھ لی، 10 قرآن پاک جو ہے وہ آپ نے ختم کرنے کا تہیہ کر لیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بعد میں آپ نے سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے، فرض نماز بھی چھوڑ دی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پہلے دن سے کیسی روٹین بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے استقامت کے ساتھ دعا کے ساتھ ابتدا کریں کہ اللہ یہ میں نے شروع کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے کبھی ختم نہیں کرنا. اگر آپ نے پہلے دن سے یہ طریقہ کار اختیار کر لیا، اپنی ایک روٹین بنا لی کہ یہ قرآن پاک میں نے اتنا تلاوت کرنا ہے، مثلا ایک سپارہ اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک کے حوالے سے ختم کرنے کے حوالے سے، بڑی عجیب حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھنا چاہتا ہوں تو کتنے عرصے میں پڑھوں؟ آپ نے فرمایا 40 دن میں پڑھو. 40 دن کی روایت آتی، 40 دن میں پڑھو. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ پڑھ سکتا ہوں، زیادہ مجھے جو ہے وہ پڑھنے کا شوق بھی ہے اور میں پڑھ سکتا ہوں. فرمایا 30 دن میں ختم کر لوں. تو 30 دن میں وہ ختم کیا جائے تو کتنا پڑے گا؟ روزانہ ایک سپارہ. اور ایک سپارے کو وقت کتنا لگتا ہے؟ آپ کبھی توجہ کر کے تو دیکھیں نا. صرف یہ ہے کہ جو ہمارے آج کل کے دور میں جو ایک نئی چیز چلی ہے کہ اس نے ہماری توجہ بانٹ دی ہے، وہ ہے موبائل. جب اٹھتے ہیں تو موبائل کھلتا ہے، جب سوتے ہیں تو موبائل بند ہوتا ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر موبائل کے اوپر ہوتی ہے. دن کو 100 مرتبہ، ہزار مرتبہ اس کیا کیا نکل رہا ہے اس سے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. لیکن یہ ہے کہ بس لوگوں کی توجہ اسی طرف ہے، لوگ اسی طرف جو ہے وہ مائل ہیں کہ اس کے اندر کچھ، اس بنا پر لوگ دین سے دور ہو گئے، تعلقات ہمارے ختم ہو گئے، ایک دوسرے سے خوشی اور غمی ہماری ختم ہو گئی. ساتھ بیٹھے والے کا غم اور درد اور دکھ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کا کیا دکھ اور درد ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا کہ رسول میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں. آپ نے فرمایا 25 دن میں ختم کر. 25 دن. تو میں اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں. فرمایا کہ پھر 20 دن میں ختم کر. میں اللہ کے رسول اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں. میں 15 دن میں ختم کر. میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں. کہا 10 دن میں ختم کر. میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں. اور میں پھر اس طرح کرو کہ 5 دن میں ختم کر. وہ صحابی تھے، ذوق اور شوق تھا ان کا، ہمارے لیے آسانی پیدا کر دیا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتا ہوں. فرمایا پھر 3 دن سے کم میں ختم نہ کرو. اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے پوری زندگی اپنی اسی بات پر رکھی کہ 3 دن سے کم میں جب انہوں نے معاہدہ کیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر 10 دن میں قرآن ختم ہوتا ہے. 3 سپارے روزانہ یہ صحابی پڑھتے تھے. جو آپ نے ایک تہیہ کر لیا نا کہ یہ میں نے پڑھنا ہے، وہ صرف رمضان کے اندر نہیں پڑھنا، وہ اس کے بعد ہمیشہ پڑھنا. پھر تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک بنیاد اچھی رکھی ہے. پھر آج جو عمل شروع کیا ہے، آپ نے باجماعت نماز ادا کرنی شروع کی ہے تو باجماعت نماز ادا کرنی، اس کے بعد کبھی چھوٹے نا. اگر چھوٹ جاتی ہے تو پھر دل کے اندر دکھ اور درد اور تکلیف ہو کہ یہ میرے بہت بڑا میرا نقصان ہو گیا. جس طرح صحابہ کرام نقصان محسوس کرتے تھے نا کہ اگر تکبیر تحریمہ چھوٹ جاتی تھی تو ان کو بخار ہو جاتا تھا، نماز چھوٹ جاتی تھی تو کئی دن تک گھروں کے اندر بیٹھ جاتے تھے، روتے تھے کہ میری نماز چھوٹ گئی، اتنا بڑا میرا نقصان ہو گیا. یہ جب تک جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری عمل کی طرف توجہ نہیں، ہم نے نقصان کیا کر دیا ہے، کتنا بڑا گھاٹا ہو گیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی فجر کی سنتیں رہ گئی، صرف فجر کی سنتیں جس شخص کی رہ گئی، کأنما غُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، گویا اس کا اہل اور اس کا مال سب کچھ برباد ہو گیا. صرف فجر کی سنتیں رہ گئی. اور جس کی فجر کی نماز رہ گئی، جس کی ظہر کی نماز رہ گئی، جس کی عصر کی نماز رہ گئی، مغرب کی رہ گئی، عشاء کی رہ گئی، اس کا کیا بچا ہے؟ مجھے یہ بتا. کأنما غُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، گویا کہ اس کا مال اور اہل سب کچھ برباد ہو گیا. تو یاد رکھیں رمضان مبارک کی آج ابتدا ہے. اپنے رب سے ایک عہد کر لے بیٹھ کر
تنہائی میں بیٹھے اور پہلے سوچے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، جذبات سے نہیں، ہوش مندی سے، جنون سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سمجھ کر، اللہ کا امر سمجھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سمجھ کر بیٹھے اور بیٹھ کر اپنی ایک روٹین بنائیں کہ میں نے اب یہ کام کرنا ہے۔ اگر اس سے پہلے غفلت کے دن گزر گئے تو آج کے بعد غفلت کی چادر اتار دینی ہے، آج کے بعد غفلت کو اپنے اوپر سے ختم کر دینا ہے، آج کے بعد ایک تہیہ کرنا ہے، ایک ارادہ کرنا ہے کہ اللہ یہ کام میں نے کرنے ہیں، قرآن کو اتنا وقت دوں گا، دین سیکھنے کو اتنا وقت دوں گا، نماز باجماعت ادا کروں گا، نوافل سنت رواتب جو ہیں ان کی پابندی کروں گا، تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، نماز تراویح ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ ان پر اگر آپ اللہ سے عہد و پیمان کر لیں اور ایک ارادہ کر لیں اور اس پر اپنے آپ کو کھڑا کر دیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگے، اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو توفیق عطا فرمائے گا، تو رمضان المبارک کے اندر آپ کچھ حاصل کر پائیں گے، ہم کچھ حاصل کر پائیں گے۔ ورنہ رمضان جیسے آیا ہے، آخری دن ہو سکتا ہے اسی طرح ہم بیٹھ کر پھر اپنے دامن میں جھانکیں اور اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں کچھ بھی نظر نہ آئے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کمایا، تو کتنا بڑا خسارہ اور کتنا بڑا گھاٹا پڑ جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تباہ و برباد کرے کہ جس پر رمضان مبارک گزر گیا ہو اور اس نے کچھ کمایا نہ ہو۔ جبرائیل امین نے یہ بدعا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی، بہت بڑی بات ہے یہ۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو ہوش مندی کے ساتھ، ہر شخص کو سوچ و بچار کے ساتھ رمضان مبارک کی ابتدا کرنی چاہیے، تاکہ انتہا ہو تو ہمیں یہ احساس رہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیا ہے، کہیں یہ پچھتاوا نہ ہو کہ ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔